یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے۔ یہاں پر کہیں تو محبت کی نشانی پر تاج محل بنایا گیا اور کہیں اپنے ملک کے دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک طویل دیوار یعنی کہ دیوار چین تعمیر کی گئی، اور کہیں قدیم لوگوں نے کئی محنت مشقت میں اپنی زندگی گزار کے اہرام مصر جیسے شاہکار تعمیر کیے جو دنیا کی فہرست میں اپنا نام بن گئے۔ لیکن آج کا موضوع سخن عجیب ہونے کے ساتھ دلچسپ اور منفرد بھی ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سے کھیل مشہور ہیں، لیکن کچھ کھیل انسان کے دماغ کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کھیل شطرنج بھی ہے۔ برصغیر میں 3500 سال قبل گپتا خاندان کی حکومت قائم تھی، اور اس دور میں ایک سیسا نامی شخص نے شطرنج ایجاد کی۔ سیسا شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اور اسی خوشی کے عالم میں سیسا سے پوچھا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سیسا نے چند لمحے سوچا اور بادشاہ سے کہا، حضور چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب؟ سیسا بولا، آپ شطرنج کے 64 خانے شطرنج سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیسا بولا، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر مجھے دے دیں، دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے 2 دانے رکھ دیجئے، تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں پھر دگنے چاول یعنی 4 دانے رکھ دیں، اور اسی طرح آپ ہر خانے میں چاولوں کی مقدار کو ڈبل کر کے دیتے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے سیسا کے اس بے وقوفانہ مقابلے پر کہا لگایا اور یہ شرط قبول کر لی، اور پھر یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا۔ یہ بظاہر تو آسان سے کام دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا۔ آج 3500 سال گزرنے کے بعد شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ناممکن نہیں۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیسا کو دے دیا۔ سیسا چلا گیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے گئے۔ تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ چوتھے روز 8 چاول ہو گئے۔ پانچویں دن ان کی تعداد 16 ہو گئی۔ چھٹے دن یہ 32 ہو گئے۔ ساتویں دن یہ 64 ہو گئے۔ آٹھویں دن یعنی شطرنج کے بورڈ کی پہلی رو کے آخری خانے میں 128 ہو گئے۔ نویں دن ان کی تعداد 256 ہو گئی۔ 10ویں دن یہ 512 ہو گئے۔ 11ویں دن ان کی تعداد 1024 ہو گئی۔ 12ویں دن یہ 2048 ہو گئے۔ 13ویں دن ان کی تعداد 4096۔ 14ویں دن یہ 8192 ہو گئے۔ 15ویں دن 16384 ہو گئے۔ 16ویں دن 32768 ہو گئے، اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں، اور بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک جا پہنچی، اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیسا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ قصہ مختصر، جب شطرنج کی چوتھی رو یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان بلوائے اور ان سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن چاہیے۔ بادشاہ کے وہ ریاضی دان کئی دن تک بیٹھے رہے، لیکن وہ وقت
اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم 1 کے ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہیں، اور ان چاولوں کو گنتے شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ حساب عام کیلکولیٹر کے ذریعے نہیں لگایا جا سکتا، یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس ایشو کو مینجمنٹ کی زبان میں چیس بورڈ رائس یا سیکنڈ آف دی چیس بورڈ کہا جاتا ہے۔ شطرنج بنانے والے اور گپتا بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھنسانے والے سیسا کو بادشاہ نے شطرنج کی 4تھی رو پر پہنچ کر گرفتار کروا دیا، کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے تھے۔ وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے، جس سے بادشاہ نے انتہائی غصے میں شطرنج بنانے والے کا سر قلم کروا دیا، اور یوں شطرنج کا موجد مارا گیا۔ لیکن شطرنج کی سردردی آج تک قائم ہے۔ شطرنج بھارت سے ایران پہنچی، وہاں سے بغداد، بغداد سے اسپین اور اسپین سے یورپ چلی گئی، اور آج پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شطرنج سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں، ایک کردار نہیں ہوتا، اور وہ کردار ہے جج۔ جی ہاں، شطرنج میں جج نہیں ہوتا، مگر سیاست میں ہوتا ہے۔ شطرنج کی بساط ایک چھوٹا سا میدان جنگ ہے جہاں مخالف ایک دوسرے کو شکست دیتے ہیں۔ بساط کے مورے فوج کے 4 حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔